دریائے نیل کو نہ ملتی روانی، دجلہ سے واپس پیالہ نہ ہوتا، جوتی کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا، جوتی کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا، جو ذیشان حبشے کا کالا نہ ہوتا، ظلمت نہ چھٹتی سویرا نہ ہوتا، ظلمت نہ چھٹتی سویرا نہ ہوتا، صدیقی اگر کملی والا نہ ہوتا۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء اکرام، بالخصوص محترم جناب سراج الحق صاحب، حضرت شیخ الحدیث استاذ العلماء محترم عبد المالک صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جمعیت اتحاد العلماء اکرام سے تعلق رکھنے والے احباب ذی وقار، نوجوانان اہل سنت، آج کی اس پروقار تقریب میں ختم نبوت و عظمت صحابہ کے خوبصورت عنوان سے احباب کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بات عمومی طور پر کہی جاتی ہے کہ جناب ان تمام باتوں پر ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے جس میں مسلمانوں میں باہم اختلاف نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہمارا رب ایک، ہمارا رسول ایک، ہمارا قبلہ ایک، اور کہا جاتا ہے کہ ان تین باتوں پر اگر ہم ایک ہیں تو مزید آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے نظریں ہٹا لیں، چونکہ یہ ایسی بات نہیں ہے جس پر اکٹھا ہونا ضروری ہو۔ جب میں نے قرآن مجید کے دروازے پہ دستک دی تو قرآن کہتا ہے تم کیا سوچتے ہو کہ صحابہ سے نظریں ہٹا لیں؟ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، قرآن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے آپ نے ان سے نظریں ہٹانی نہیں ہیں، آپ نے ان سے نظریں ہٹانی نہیں۔ رب کریم نظریں نہیں ہٹانی، کن کن سے نہیں ہٹانی، اور آپ کو ان سے پیار کیسا ہے، محبت کیسی ہے؟ تو مجھے ایک منظر نظر آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے بازار میں ابو بکر صدیق پریشان ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ تانا دیا ہے باپ نے، اور باپ تانا دیتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ ابو بکر میرے 80,000 درہم تو نے سستے سستے غلاموں کو مہنگے داموں میں خرید کر آزاد کرنے میں لوٹا دیے، اگر تجھے دنیا میں نام کمانا تھا تو میرے 80,000 درہم تو ضائع نہ کرتا، اگر ایسا کرنے کا تیرا ارادہ بن ہی گیا تھا تو مہنگے غلاموں کو خریدتا تاکہ نام اونچا ہوتا۔ عامر بن فہیرہ کو مہنگے داموں میں خرید کر آزاد کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ حبشے کے کالے بلال کو مہنگے داموں میں خرید کر آزاد کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ اگر تم نے نام بنانا تھا تو کوئی بڑے کام کرتے، ان چھوٹے غلاموں پہ بڑا پیسہ خرچ کرنا کوئی سمجھداری والی بات نہیں۔ چوٹ پڑی ابو بکر کے دل پر، اور چوٹ لگی ہے باپ کے جملوں سے۔ ابو بکر صدیق رنجیدہ ہوئے، پاک پیغمبر کے دربار میں پہنچے اور حضور علیہ السلام سے جا کے سارا واقعہ عرض کر دیا۔ ابھی ابو بکر کے ٹوٹے ہوئے دل کے تسلی کا سامان زبان نبوت سے جاری نہیں ہوا کہ ابو بکر کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کے لیے عرشوں سے رب کا قرآن جاری ہوا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ باپ نے تانا دیا، گو کہ تانا دینے کا حق رکھتا ہے، لیکن ابو بکر کا دل ٹوٹا اس وجہ سے کہ باپ کہتا ہے یہ دنیا میں نام بنانے کے لیے پیسہ خرچ کیا تو میں عرشوں والا رب اعلان کرتا ہوں ابو بکر میں دنیا میں نام بنانے کے لیے نہیں، میں رب کی رضا کے لیے مال کو خرچ کیا ہے۔ میں نے کہا ربا حضور کے دیے گئے غلاموں میں، حضور کو دیے گئے سپاہیوں میں کیا آپ کو صرف ابو بکر پیارا ہے؟ اللہ کہتا نہیں، میں نے چن چن کو دیے، مجھے ہر ایک پیارا ہے۔ میں نے کہا ربا کون کون پیارا ہے؟ مجھے ایک اور منظر نظر آتا ہے، بڑے بڑے سرداروں نے مل کر کہا ہم ان غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، جن کے پھٹے پرانے کپڑے ہوں ان کے علیحدہ ہمیں ٹائم دیا جائے، ہمارے پروٹوکولز ہیں، ہمیں مناسب نہیں لگتا۔ آپ کے غلام، آپ کے جانثار وفادار پھٹے پرانے کپڑوں والے بھی بیٹھے ہوں اور ہم بھی آپ کی بات سنیں، ہمیں علیحدہ سے ٹائم دیا جائے۔ پاک نبی نے فیصلہ کیا، علیحدہ سے بات کرنا اس لیے چاہا ہو سکتا ہے ان سے بات کی جائے اور ان کے دل میں بات اتر جائے۔ میرے نبی کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار تھا اور حضور علیہ السلام نے اس پر عمل کیا اور صحابہ سے کہہ دیا تم میں جتنے بھی ہوں
جب یہ بیٹھے ہوں اس وقت تم میرے دربار میں نہیں آنا، اس وقت قریب آنے کی ضرورت نہیں۔ صحابہ کو پاک پیغمبر نے روکا، روکنے کا حق رکھتے ہیں۔ روکنے والے پیغمبر، رک جانے والے صحابہ جنہیں مخاطب کیا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے عہدے ہیں، بڑی بڑی سرداریاں ہیں، بڑے بڑے پروٹوکول ہیں۔ پاک پیغمبر کے روکنے کے بعد ایک نابینا عبداللہ ابن ام مکتوم اندازہ نہیں ہوا اور حضور علیہ السلام کی عین اس مجلس کے اندر داخل ہو گئے۔ پاک پیغمبر سے سوال کیا، حضور علیہ السلام کی پیشانی پر ناگواری کے آثار نمایاں ہوئے۔ حضور اس امراء کی مجلس سے اٹھ کر ابھی گھر نہیں پہنچے تھے، راستے میں قرآن آتا ہے اور قرآن کیا کہتا ہے؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری۔ قرآن نے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا، سارے مسلمان ہو جائیں لیکن اس نبینے کی قیمت ہمارے نزدیک زیادہ ہے۔ میں نے کہا ربا پیار کتنا ہے، محبت کتنی ہے؟ قرآن کہتے ہیں پیار اتنا۔ ایک ایسا موقع آیا جب حضور نبی کریم نے فرمایا کوئی گھروں میں نہ رہے، سارے ہی نکلو، اور جانا کہاں ہے؟ فرمایا تبوک کے مقام پر پہنچو۔ لڑنا کس سے ہے؟ فرمایا دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے لڑنا ہے۔ اے پیغمبر، آپ اپنے جانثاروں کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ خبر یہ آئی تھی کہ روم اپنے لشکر کو تیار کرنا چاہتا ہے اور صف بندی کرے گا تبوک کے مقام پر اور مدینہ پہ حملہ آور ہوگا۔ پاک پیغمبر نے اپنے جانثاروں کو لے کے جانے کا فیصلہ کیا۔ گویا میرے نبی نے یہ کہا اور تم کیا آؤ گے، ہم تمہاری طرف آئیں گے۔ حضور کے صحابہ جمع ہوئے، دنیا کی سپر طاقت کے خلاف جانے والے لوگوں کی حالت کیا ہے؟ پیروں میں جوتے کوئی نہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے خلاف نکلنے والوں کی حال کیا ہے؟ کہتے پیاس لگتی تو ایک گٹلی کو چباتے اور پیاس کم ہوتی تو اسی کھجور کی گٹلی کو نکال کے دوسرے کو دیتے۔ جا کدھر رہے ہو؟ کہتے سپر طاقت سے لڑنے جا رہے ہیں۔ دنیا نے کہا دیوانے ہیں۔ میں نے کہا وہ تو صحابہ تھے، آؤ نہ ذرا 20 سال پہلے جن کے بوٹوں میں تسمے کوئی نہیں، وہ سپر طاقت امریکہ، اور دوسری طرف وہ جن کی میگزین میں گولیاں کوئی نہیں۔ وہ دنیا نے کہا کس سے لڑنے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا صاحب بہادر امریکہ سے لڑنے جا رہے ہیں۔ تبوک کے مقام پر میرے نبی نے فرمایا کوئی نہ رہے، سب چلو۔ 3 رہ گئے۔ واقعہ لمبا ہے، اس طرف نہیں جانا چاہتا، اپنے عنوان پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ 3 صحابی رہ گئے۔ حضور واپس تشریف لے آئے۔ منافقوں نے اپنی باتیں کی، یہ 3 صحابہ حضور کے دربار میں پہنچے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، باتیں بنانے کو بہت بنا سکتے ہیں لیکن آپ کے سامنے بات بنائیں گے نہیں، چونکہ ایمان ہے یہاں بات بنے گی وہاں جبرائیل آئے گا، بات کوئی نہیں بنائیں گے۔ سیدھی بات ہے، سستی اور غفلت کے علاوہ کوئی چیز حائل نہیں ہوئی۔ پاک نبی نے فیصلہ چھوڑ دیا رب پر۔ 313 نہیں ہے، 30,000 نہیں ہے، صرف 3 ہے۔ اور 40 دن کے بعد جب توبہ قبول ہوئی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ علماء کرام موجود ہیں، مدارس سے تعلق رکھنے والے نوجوان طلبہ موجود ہیں۔ قرآن مجید یہ بھی کہہ سکتا تھا ہم نے ان 3 کی توبہ کو قبول کر لیا۔ ان صحابہ کے لیے یہ بشارت کافی تھی، لیکن قرآن جانتا تھا جب بھی یہ ان آیات پہ گزریں گے خوش بھی ہوں گے اور غمزدہ بھی ہوں گے۔ ہاں ہم وہی 3 ہیں جن کی توبہ قرآن میں قبول ہوئی اور ہم جنگ میں جانے سے رہ گئے تھے۔ قرآن کہتا نہیں محمد کا 1 صحابی ہو، 2 ہوں یا 3 ہوں، دل نہ ٹوٹے،
دل نہ ٹوٹے. میں نے کہا قرآن کیا کرو گے؟ قرآن کہتا پڑھتے چلے جاؤ. میں شروع یہاں سے نہیں کروں گا. میں نے 3 کی توبہ کو قبول کر لیا. قرآن کہتا ہے میں شروع یہاں سے کروں گا. لقد تاب اللہ علی النبی جی. قرآن کہتا ہے تحقیق نبی کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا. ربا نبی تو معصوم ہوتا ہے, نبی کی توبہ کیسے قبول؟ قرآن کہتا ہے اس سے آگے چلو. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. ہم نے نبی کی توبہ کو قبول کیا, انصار کی توبہ کو قبول کیا, مہاجرین کی توبہ کو قبول کیا. والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ, اور جو میدان جنگ میں مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ گئے ان کی توبہ کو بھی قبول کیا. ربا جو چلے ہی گئے ان سے تو گناہ ہوا ہی کوئی نہیں. قرآن کہتا نہیں, ان کی توبہ کو بھی قبول کیا. اتنا اہتمام قرآن کرتا ہے. نبی کی توبہ کو قبول کیا, انصاریوں کی توبہ کو قبول کیا, مہاجرین کی توبہ کو قبول کیا. الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ, مشکل وقت میں جو آپ کے ساتھ کھڑے رہے ان کی توبہ کو قبول کیا. اس کے بعد قرآن کہتا ہے وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, اور جو 3 پیچھے رہ گئے تھے ان کی توبہ کو بھی قبول کیا. یہ رب کا صحابہ سے پیار ہے یا نہیں؟ محبت ہے یا نہیں؟ پیار ہے یا نہیں؟ میں نے کہا ربا کبھی غلطیاں بھی تو ہو جاتی ہیں, کبھی غلطیاں بھی تو ہو جاتی ہیں. تو پھر قرآن کہتا ہے میں نے چن چن کے دیے. الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا وآلہا. قرآن کہتا ہے یہ وہ ہیں جن کے ساتھ تقوی ہم نے لازم کر دیا. اور لازم ملزوم مولانا اعظم طارق شہید اس کا ترجمہ یوں کرتے تھے, جس طرح سورج کے ساتھ روشنی لازم, جس طرح چاند کے ساتھ چاندنی لازم, جس طرح برف کے ساتھ ٹھنڈک لازم, محمد کے صحابہ کے ساتھ تقوی لازم ہے. اگر کبھی غلطی ہو جائے تو پھر چھوٹی موٹی نہیں, قومی سطح کا جرم ہو جائے تو پھر ایک منظر سامنے آتا ہے. اور یہ منظر کون سا ہے کہ مسلمان میدان احد میں اور مسلمانوں نے کفار پہ وار کیا تو کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے, اور حضور نے 50 صحابہ کو کھڑا کیا تھا پہاڑ کی چوٹی پر, اور پیارے نبی نے یہ فرمایا تھا جب تک ہم نہ کہیں تم نیچے نہیں آؤ گے. ایک روایت میں میرے نبی نے یہ بھی فرمایا یہاں تک کہ اگر تم دیکھو کہ جانور ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں تب بھی تمہیں نیچے آنے کی اجازت کوئی نہیں. صحابہ کرام سے اجتہادی خطا ہوئی, وہ یہ سمجھے کہ جنگ جیت چکے لہذا وہ اس درے سے نیچے اترے. کفار کا ایک دستہ جنہوں نے اس درے کو خالی دیکھا پیچھے سے آئے, پھر سے مسلمانوں پہ حملہ کیا. دوڑے ہوئے کافر واپس آ گئے, اور پیچھے سے ایک دستے نے جب حملہ کیا مسلمان درمیان میں پھنس گئے. جیتی ہوئی جنگ ہار گئے, 70 صحابہ شہید ہو گئے, حضرت حمزہ کے ٹکڑے ہو گئے. احد پہاڑ پر میرے نبی کے لاڈلے چچا کے ٹکڑوں کو بکھیر دیا گیا. صرف خون جاری نہیں, شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے حضور کے صحابہ کے آنسو بھی جاری ہیں. اور اس ماحول میں ایک سناٹے کا ماحول ہے کہ قومی سطح کا جرم ہوا ہے, جیتی ہوئی جنگ ہار گئے, حضرت حمزہ جیسے صحابی حضور کے لاڈلے چچا شہید ہو گئے, کلیجہ چبا دیا گیا, 70 صحابہ کی لاشیں سامنے. اور ہوئی تو غلطی ہے کہ اس پہاڑ کے درے سے نیچے نہ اترتے تو یہ نہ ہوتا. حضور کے دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں, چہرے پہ خون ہے. این اس خاموشی کو, این اس سناٹے کے ماحول کو قرآن توڑتا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ واعف عنہم, انہیں معاف کر دو. واعف عنہم, ان کو معاف کر دو. واستغفر لہم, اے محمد آپ مجھے کہیں میں بھی ان کو معاف کر دیتا ہوں. ربا میں نے بھی معاف کر دیا, آپ نے بھی معاف کر دیا, لیکن غلطی تو ہوئی ہے نا, تو دوبارہ ان کو اپنی کیبنٹ میں رکھوں یا نہ رکھوں؟
دوبارہ ان سے مشورہ کروں یا نہ کروں؟ دوبارہ ان کو جنگوں میں ساتھ لاؤں یا نہ لاؤں؟ قرآن کہتا ہے وشاورہم فی الامر، جنگ ہار گئے تو کیا ہوا، مشورے اب بھی انہی سے کرنے ہیں۔ یہ اللہ کا صحابہ سے پیار ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ قرآن ایک اور مقام پر کہتا ہے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ۔ قرآن کہتا ہے ہم نے مجاہدین کو قائدین پر فضیلت دی۔ مجاہدین کون ہیں؟ جو میدان جنگ میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ قائدین کون ہیں؟ جو کسی جائز عذر کی وجہ سے گھروں میں ٹھہر گئے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے مجاہدین کو فضیلت دی۔ قائدین پر ہونا بھی یہی چاہیے۔ ربا یہ قائدین کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے صحابہ۔ یہ مجاہدین کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے صحابہ۔ ربا فضیلت آپ نے دے دی، اب مجاہدین کے لیے سونے کا انعام اور قائدین کے لیے چاندی کا۔ مجاہدین کے لیے کوئی بڑا ایوارڈ اور قائدین کے لیے چھوٹا۔ قرآن کہتا ہے نانا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ سے وعدہ ہم نے جنت کا کیا ہے۔ میں نے کہا ربا جنت ان کو مل گئی، جنت ان کو مل گئی تو جنت میں ان کا مقام کیا ہے؟ جن کو حسنہ مل گیا ان کا مرتبہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بھئی دیکھو ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن کو ہم نے حسنہ کے مقام پہ فائز کر دیا ہے یہ جہنم سے دور رہیں گے۔ یا اللہ کتنا دور رہیں گے؟ قرآن کہتا ہے لا یسمعون حسیسہا، یہ جہنم سے اتنا دور رہیں گے کہ جہنم کی آواز بھی ان تک نہیں پہنچ سکتی۔ سب صحابہ کو قرآن جنتی کہتا ہے، سب صحابہ کو قرآن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا سنہرا تاج پہناتا ہے۔ سب صحابہ کو قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے۔ سب صحابہ کے لیے قرآن مجید کے فیصلے 1400 سال پہلے بزبان مصطفیٰ امت کو بتلا دیے گئے۔ اب ایک طبقہ کہتا ہے نہیں ہو نہیں، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ وہ اندر سے نہیں مانتے تھے، اوپر اوپر سے مانتے تھے۔ اندر کی کیفیت کا تمہیں پتہ نہیں، باہر کی کیفیتوں پہ تم بھول گئے۔ میں نے کہا قرآن کیسے ہے؟ قرآن کہتا ہے ٹھہرو، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ وہ ہیں جن کے ظاہر میں تمہیں سجدوں کے نشان نظر آئیں گے، ان کا ظاہر تمہیں پاک پیغمبر کی شریعت میں رنگا ہوا نظر آئے گا۔ تو قرآن تو قرآن کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کے تذکرے صرف قرآن نہیں کرتا، پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی ان کی عظمت کے چرچے موجود ہیں۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا قرآن یہاں تو جن کی تذکرے آپ نے کیے ان کے ظاہر پر نہیں، ان کے باطن پہ اٹیک ہو رہا ہے کہ یہ اندر سے ٹھیک نہیں تھے۔ قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، اور دل کے اندر تقوی کے علاوہ اور کچھ تھا؟ میں نے کہا قرآن کہنے والا کہتا ہے دلوں میں ایمان نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے کتب فی قلوبہم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، ان کے دلوں میں آنا بھی قرآن بتاتا ہے، کفر اور فسق کا نکلنا بھی قرآن بتاتا ہے۔ پاک پیغمبر کے ظاہر کو، پاک پیغمبر کے دوستوں کے ظاہر کو، پاک پیغمبر کے دوستوں کے باطن کو، پاک پیغمبر کے تمام ساتھیوں کو قرآن مجید نے بیان کرنے کے بعد جو آخری فیصلہ دیا وہ یہ تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اب قرآن کا یہ فیصلہ ہے ایمان وہی معتبر ہوگا جو محمد کے صحابہ جیسا ہوگا۔ یہ معیار بنا دیا۔ ربا کیوں؟ رب جانتے تھے کہ کمبلی والے محمد نے ساری دنیا میں جانا، ساری دنیا میں جانا نہیں، لیکن حضور کے شاگرد جب جائیں گے تو ان کو میں ایسا بنا چمکا سنوار دوں گا کہ شاگرد پاک نبی کا ہوگا اور عکس محمد مصطفیٰ کا ہوگا۔
حضور کے صحابہ پھر جہاں جہاں پہنچے حضور کا پیغام لے کر گئے یا نہیں گئے؟ حضور کا قرآن لے کر گئے یا نہیں گئے؟ حضور کے صحابہ نے پوری دنیا میں پاک پیغمبر کا کلمہ پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ پاک پیغمبر کے ساتھی دنیا میں پھیل گئے۔ میں نے کہا ربا لوگ تو ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے، تو قرآن کہتا ہے جو ان پہ تنقید کرے اس کا جواب بھی ہم دیں گے، اس کا جواب بھی ہم دیں گے۔ کیسے؟ پڑھیں پہلا سپارہ۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ ایسے جیسے یہ ایمان لائے، تو کہتے ہیں ہم ایسے ایمان لائے جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ صحابہ کو انہوں نے بے وقوف کہا، جواب میں قرآن یہ نہیں کہتا یہ صحابہ کو بے وقوف کہنے والے پاگل ہیں، جواب میں قرآن یہ نہیں کہتا صحابہ کو بے وقوف کہنے والے اصل میں مشرک ہیں، قرآن یہ نہیں کہتا صحابہ کو بے وقوف کہنے والے اصل میں یہودی ہیں، قرآن کہتا ہے الا انہم ہم السفہاء۔ اسی جملے کو قرآن واپس ان کے منہ پہ مار کے کہتا ہے خبردار جو حضور کے صحابہ کو بے وقوف کہیں حقیقت میں وہ خود بے وقوف ہیں۔ تو سنت اللہ یہ ہے جو نبی کے صحابہ پہ جو الزام لگائے وہی اس کے منہ پہ مار دینا، حق نواز اور اعظم طارق کی نہیں اور کسی آج کے دور کے مولوی کی بنائی ہوئی بات نہیں، سنت اللہ ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے رضینا قسمتاً جباری فینا، ہم رب کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ رب نے ہمیں صدیق اکبر کی چوکی داری کے لیے چنا ہے، ہم اس پہ راضی ہیں۔ آپ صرف توجہ سے بات سماعت کریں، ہم اس تقسیم پہ راضی ہیں۔ میں حضرت محترم سراج الحق صاحب کی موجودگی میں اپنا یہ اعزاز ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس اعزازات ہیں، کسی کے پاس اعزاز ہوگا یہ اتنی مرتبہ فلاں ملک کے سفیر بنے، کسی کے پاس یہ اعزاز ہوگا یہ اتنی مرتبہ ایوانوں میں پہنچے۔ میرے پاس اعزاز کیا ہے؟ ہمارے پاس اعزاز یہ ہے 4 سگے بھائی شادی شدہ جن کے 9 بچے تھے کراچی کی شاہراہوں پر ایک ہی لمحے میں گولیوں سے بھون دیے گئے، چاروں جوان بھائی خون میں لت پت ہو گئے، چاروں کے جنازے قطار میں رکھے ہوئے تھے۔ ان کے بوڑھے باپ کو جب جنازے کے قریب لایا گیا اس نے منہ مدینے کی طرف کر کے کہا اے کملی والے محمد آپ کے صدیق اکبر کے لیے یہ 4 ہیں، اگر 4 اور ہوتے تو وہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار۔ ہمارا یہ اعزاز ہے۔ ہمارا اعزاز کیا ہے؟ میرا اعزاز تو یہی ہے میرے والد کو اللہ نے قبول کیا تو صدیق اکبر کی محبت میں جان دی ہے۔ میرا اعزاز یہ ہے کراچی کی شاہراہوں پر سفید ریش مولانا احمد مدنی میرے سگے تایا شہید ہوئے صدیق اکبر کی محبت میں، ہمارا یہی اعزاز ہے۔ ہمارے کراچی کی شاہراہوں پر میرے چچا کے بیٹے مولانا عبداللہ فاروق اعظم کی عدالت کا ڈنکا بجاتے ہوئے شہید ہوئے، ہمارا اعزاز یہی ہے۔ میرے چچا کے دوسرے بیٹے مولانا ابو بکر مدنی کراچی کی شاہراہوں پہ شہید ہوئے، ہمارا اعزاز یہی ہے۔ آج بھی کئی سالوں سے ہمارے محبت و عقیدت کرنے والے کارکن اور قائدین پابند سلاسل ہیں، ہمارا اعزاز یہی ہے۔ اور ہم نے دنیا والوں کو ایک بات کہی ہے، اور جنہوں نے نبی کی بیٹیاں جن کے نکاح میں آئی ان کی عزت کرو، ہم نے یہی کہا ہے جنہوں نے نبی کو بیٹیاں دی ان کا احترام کرو۔ معاشرے کے اندر سب سے ٹھنڈا فرد وہ ہوتا ہے جو اپنی جوانی گزار چکا ہو۔ بابا جی کہتے ہیں مولانا ٹھنڈے ہو کے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا بابا جی بات صرف اتنی ہے آپ نے بیٹی کا رشتہ کہاں کیا؟ بابا کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کینٹ میں کیا۔ میں نے کہا بابا لڑکا کیا کرتا ہے؟ بابا کہتا ہے میرا داماد ریڑھی لگاتا ہے، میرا داماد بینک میں ملازم ہے، میرا داماد چوکی دارا کرتا ہے، میرا داماد محنت اور مزدوری کرتا ہے۔ میں نے کہا بابا جی آپ نے بیٹی کا رشتہ تو دے دیا، آپ کا داماد ڈاکو ہے، آپ کا داماد زانی ہے، آپ کا داماد شرابی ہے۔ یہ بوڑھا آنکھیں لال کر کے سفید ریش ہونے کے باوجود مکہ مارنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں لالی آتی ہے۔ میں نے کہا آپ جذباتی کیوں ہو گئے؟ بوڑھے بابا جی کہتے ہیں جناب میں نے تحقیق کے بعد رشتہ دیا ہے، میرا داماد غریب ہو سکتا ہے زانی نہیں ہو سکتا، میرا داماد
غریب ہو سکتا ہے، شرابی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا بابا جی میں نے بھی یہی کہا ہے کہ جس کو نبی نے 2 بیٹیاں دی، جس کو نبی نے 2 بیٹیاں دی، اس عثمان کے ایمان کا انکار کیا جائے۔ اگر آپ اپنے داماد کی عزت کی بات کرتے ہیں تو آپ کیوں نہیں سلام کرتے اس جوان کو جو نبی کے داماد کی عزت کے لیے جان دیتا ہے؟ ہم نے صرف یہ بات کی ہے، ہم نے صرف یہ بات کی ہے۔ میرے اکابر نے میرے قائدین نے پاکستان کے گلی چوکوں چوراہوں میں جا کے صرف یہ کہا ہم آپ کے دروازے پہ آئے ہیں، عائشہ صدیقہ کی عزت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے یہ کہا ہم آپ کے دروازے پہ آئے ہیں، فاروق اعظم کی عزت کے تحفظ کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے اکابر نے کہا دنیا والو ہم تمہارے دروازے پہ اس لیے آئے تم قیامت میں یہ نہ کہو کہ ہمیں صدیق اکبر کے لیے بلانے کوئی نہیں آیا، تم قیامت میں یہ نہ کہو یا صدیق قیامت میں یوں نہ کہے اے پیغمبر میں نے تو آپ کو بیٹی دی تھی، اے پیغمبر میں نے تو آپ کے اشاروں پہ اپنی ساری جمع پونجی لٹا دی تھی، اے پیغمبر میں نے تو آپ کے اشاروں پہ اپنا کنبہ قبیلہ قربان کر دیا گیا تھا اور میرے ایمان کا انکار کیا گیا۔ صدیق اکبر کے چاہنے والے نہ بولے۔ علامہ سراج الحق صاحب ہمارا روز اول سے صاف اعلان ہے، سراج الحق صاحب آگے بڑھے، عبد المالک صاحب آگے بڑھے، صدیق اکبر کی عزت کا جھنڈا آپ نے اٹھایا ہے، آپ کے جوتوں کو ہم سر پہ رکھنا سعادت سمجھتے ہیں، ہم سعادت سمجھتے ہیں، ہماری سعادت یہ ہے ہم صحابہ کے غلاموں کے غلام، ہم صحابہ کے نوکروں کے نوکر۔ اور آخری اور اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا مولانا سراج الحق صاحب ہوں یا ہمارے ملک کے اندر مولانا شاہ احمد نورانی کے صاحبزدگان ہوں، قاری زوار بہادر ہوں، ابتسام الہی ظہیر ہوں، مفتی منیب الرحمان ہوں، مفتی تقی عثمانی ہوں، وہ اس ملک میں وہ نظام چاہتے ہیں جو حضور کے بعد صدیق کے دور میں چلا، فاروق اعظم کے دور میں چلا، عثمان کے دور میں چلا۔ محترم وہ تو مل کے صدیق کا نظام لا سکتے ہیں جو صدیق کو امام سمجھتے ہوں، وہ تو مل کر فاروق کا نظام لا سکتے ہیں جو فاروق کو امام سمجھتے ہوں، وہ جو فاروق کو مسلمان ہی نہ سمجھتا ہو وہ فاروق کے نظام میں ہمارا ساتھی نہیں ہو سکتا، ہمارا ساتھی وہی ہو سکتا ہے کہ اعظم کو امام مانے، جو خلافت پر ایمان رکھتا ہو، جو ولایت فقیہ اور امامت کا ڈنکا بجا کے ایک نئے نظام کی طرف اپنی پینگیں بڑھانے کی کوشش کرے وہ ہمارا ساتھی نہیں۔ میں اس ذمہ دار سٹیج پر کھڑا ہو کے کہتا ہوں جس طرح علامہ سراج الحق صاحب نے جمعیت علماء اسلام کے تاریخی جلسے میں کہا تھا کہ ہم مکمل طور پر مذہبی اور سیاسی اثر رسوخ مولانا فضل الرحمان صاحب کی گود میں ڈالنے کے لیے تیار ہے، میں کہتا ہوں آئیے ابو بکر عمر عثمان و علی کے نظام کے لیے جدوجہد کریں، ہم اپنے چاہنے والوں کی ساری محبتیں، سارا سیاسی اثر رخوص حضرت علامہ سراج الحق صاحب کی جھولی میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں، آئے آگے چلیں، ہم آپ کے قدم بقدم ہوں گے، آپ کا پسینہ گرے گا، ہم خون بہا دیں گے۔ آج کے جوان سے کہتا ہوں اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر اور دل سے یہ کہہ کر آ گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی یاہوں نے شولوں کی ندائیں پہنی ہیں، یہ جال کفت سیادوں کے اب سڑنے ڈلنے والے ہیں، ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔ ماشاءاللہ